السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل شعبان المبارک۔ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ شعب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں گھاٹی وغیرہ، کیونکہ اس ماہ میں خیر و برکت کا عمومی ورد ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا ہوتا ہے۔ کون سا مہینہ؟ ماہ شعبان جو چل رہا ہے آج کل۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شعبان المعظم ہے، اور یہ مہینہ راستہ ہے، برکت کا راستہ، یعنی اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا، رحمتوں والا، برکتوں والا، تو یہ راستہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ تم کو مہینہ نصیب ہو جائے شعبان کا، تو اس مہینے میں جسم کو اپنے پاک رکھو، اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی کر لو، اچھی نیتیں، اور انہیں حسین بناؤ۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزہ کے نہیں رہیں گے، اور پھر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور پر نور شافع یوم النشور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینہ میں رمضان کے فرض روزوں کے سوا شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگ جب اور رمضان کے اس درمیان، رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یعنی ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں ہر شخص کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، جو اس نے اچھا برا کیا ہے اپنی زندگی میں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو ہمارا آقا فرماتے ہیں کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ یعنی کتنا اچھا ہم کو درس دیا ہمارے سرکار مدینہ نے کہ اس مہینے ہم روزہ رکھیں، اچھی نیتیں رکھیں، جسم کو پاکیزہ رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، اور عادتیں بدلنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اپنی عادتیں بدل لیتے ہیں تو رمضان کا مہینہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند دن چھوڑ کے سارا ماہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت پہلی روایت کی تفسیر ہے۔ پورے شعبان سے مراد اکثر شعبان ہے۔ کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے 2 عید کی راتیں عید و مسرت کی ہیں، فرشتوں کی عید برات کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات اور لیلۃ القدر ہے، اور مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں، اسی لیے 15ویں شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا رات کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تفسیر میں کہا کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جمعرات ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ، اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے۔
یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ المنذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے 2 عید راتیں اور 15 شعبان کی رات جاگ کر گزار دی تو ایسے دن میں جب کہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آنے والی رات ہے 15ویں کی شب، جسے شب برات کہتے ہیں اور آپ، اس کے بارے میں ہے کہ وہ شفاعت کی بھی رات ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے 13ویں کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی۔ اللہ نے 1/3 امت کی شفاعت مرحمت فرمائی اور آپ نے 14ویں کی رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر آپ نے 15ویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور سے دور تر ہوتا گیا، اس شفاعت سے محروم رہے گا۔ اسے بخشش کی رات بھی کہتے ہیں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور 2 شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ ان میں 2 میں سے ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور ہے جو لوگوں سے حسد بغض کینہ کرتا ہے، اور اسے 15ویں شب کی رات کو آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جلدی کیجیے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا، اے انیس بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی رات آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی قبطیہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور منزہ ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدہ میں گر گئے اور میں نے سنا آپ اس وقت فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسے کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں، اور میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں وہاں تھی۔ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔
شراب خور، والدین کا نافرمان، عادی زانی، قاطع رحم، چنگو وراب بجانے والا اور چغل خور۔ ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ ہے۔ اسے قسمت اور تقدیر کی رات کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ عطا بن یاسر سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض کرے۔ تو آپ نے کیا سیکھا کہ اس رات 6 لوگ نہیں بخشے جاتے ہیں، باقی سب بخش دیے جاتے ہیں۔ شراب خور، جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو اور توبہ نہیں کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور عادی زانی، جو زناکار ہو، عیاش ہو، اسے بھی اللہ بخشتا نہیں ہے، اگرچہ وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ سے امید کی جاتی ہے۔ قاطع رحم، جو کسی پر رحم نہ کرتا ہو، اور جو ڈھول باجے بجاتے ہیں ان کو بھی، اور جو تصویر بناتے ہیں انہیں بھی، اور چغل خور کو نہیں بخشا جاتا ہے جب تک کہ یہ لوگ توبہ نہ کریں۔ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر کتنے میرا رب کریم ہے، کتنے بھی بڑے گناہ ہوں اللہ رب العالمین سے امید ہے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔